السلام علیکم، صبح بخیر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی۔ تو صبح کے 7 بج گئے ہیں اور ڈیلی کی طرح لیزا جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اسکول جا رہی ہے۔ لیزا آج کیا لنچ میں لے کے جا رہے ہو؟ آج میں لنچ میں جا رہی ہوں لے کے چیز بریڈ سینڈوچ۔ سینڈوچ، اس میں ایگ بھی ڈالا ہے، ٹماٹر بھی ڈالے ہیں۔ وہ میں نے دکھا دیا تھا سب کو۔ اچھا، کل جو افطار میں بنایا تھا صبح بھی وہی بنا کے دیا، لیزا کو بہت اچھا لگا اور آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا کیونکہ دیکھنے میں اتنا سمپل ہے بٹ واقعی وہ بہت ٹیسٹی ہے۔ اور ساتھ میں نے اس کو 3-4 نگیٹس بھی کر دیے ہیں۔ تو اب لیزا کا لنچ بھی ریڈی، لیزا بھی ریڈی ہے، اس کے پاپا نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اس کو میں چھوڑ کے آؤں گی، تھوڑی دیر سوؤں گی اور اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی۔ جی فرینڈز، لیزا کو میں چھوڑ کے ابھی آئی ہوں اور مجھے کوآرڈینیٹر جو ہیں لیزا کی، انہوں نے بتایا کہ کل سے چھٹیاں ہیں اور آج ہم نے کوئی چھوٹا سا عید کا فنکشن کرنا ہے بچوں کے ساتھ، تو سویٹ ڈش بنا کے بھیج دیں۔ ہم نے میسج فارورڈ کرنا تھا بٹ ٹیچرز بھول گئی ہیں، تو اس لیے اب کوئی بھی سویٹ ڈش، تو میں اب شیر خورما کا جو لذیذہ کا تھا ڈبہ وہ لائی ہوں اور جلدی سے بنا رہی ہوں، یہ بنا کے بھیجنا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے پہلے انفارم کیا تو میں رات کو بنا کے ٹھنڈا کر کے تو ابھی اس کو لنچ میں دے دیتی، بٹ اب انہوں نے مجھے ابھی بتایا تو میں جلدی سے اب یہ بنا رہی ہوں، یہ بنا کے دیکھ کے آؤں گی اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ ہاں جی، تو 9:30 ہو گئے ہیں۔ لیزا کو جا کے میں سیویاں بھی بنا کر دے آئی تھی اور ساتھ ہی کال آئی تھی اسکول سے کہ لیزا کا کوئی وائٹ ڈریس ہو تو لیزا کو ریڈی کرنا ہے، کچھ اس طرح کا جو ہے چوڑیاں وغیرہ چیزیں وہ بھی ہمیں بھیج دیں۔ تو میں خود گئی ہوں، خود جا کے لیزا کو ریڈی کر کے آئی ہوں اور اتنی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی تھی۔ وائٹ ڈریس پورا نہیں تھا بٹ یہ تھا کہ ہلکا سا ملٹی تھا اس میں، اور ٹیچر کہتی کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہی پہنا دیں۔ تو اب ریڈی کر کے، اور موبائل میں لے کے نہیں گئی ورنہ تھوڑا سا میں شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی، کتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ اور آنے جانے میں نا پیاس، بہت گرمی بہت زیادہ، باہر بہت تیز دھوپ ہے تو پیاس لگنے لگ گئی مجھے۔ اور اسکول میں اب جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی کلپ آئے گا یا پکس آئیں گی تو میں آج کے ولاگ میں ضرور ایڈ کروں گی، آپ بھی دیکھیے گا لیزا کی اگر کوئی کلیئر انہوں نے ویڈیو یا پک بھیجی تو میں ایڈ کر دوں گی۔ اور اب اللہ کرے کہ لیزا جب گھر آئے تو جو اس کا میں نے لائٹ سا میک اپ کیا ہے، ہیئر اسٹائل وغیرہ، تو وہ خراب نہ کرے، اور اگر وہ ویسے ہی آئی جیسے میں نے اس کو تیار کیا تھا پھر میں اس کی ولاگنگ میں آپ کو دکھا دوں گی کیسی لگ رہی ہے۔ اور اب میں سو رہی ہوں کیونکہ میں ساری رات نہیں سوئی ہوں اور آنکھیں میری دیکھیں، کل میں اٹھی ہوں عصر ٹائم سے اٹھی ہوں اور اس کے بعد ابھی تک بالکل بھی نہیں سوئی ہوں۔ تو اب میں سوتی ہوں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہوں کیونکہ پھر لیزا آ جائے گی اور اس کو پھر دیکھنا ہے اور پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو اب میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس نے نیچے نکر پہنی ہوئی ہے، وہ بھی اپنے پاپا کی۔ اور افطاری کا ٹائم ہو گیا اور ہم اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں۔ میک اپ اتر گیا میڈم کا، اور سینڈوچ سب کو کل اتنا پسند آئے کہ آج بھی بنوائے ہیں، اور اب ہم روزہ افطار کریں گے، اس کے بعد آپ کو ملیں گے۔ جی فرینڈز، لیلۃ القدر آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، بہت ہی رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اس رات کو ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہماری بخشش کریں، اور بہت ہی بس دل خوشی بھی ہے کہ رمضان کے سارے روزے رکھے ہیں، جیسے کہ میں ڈیلی بولتی ہوں، لیکن اب تھوڑا سا دل بھی ہو رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے اور بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے ہمارے پاس، اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اگلے سال ہوں یا نہ ہوں، پتہ نہیں ہے رمضان میں روزے رکھنے کا، عبادت کرنے کا موقع ہمیں ملے یا نہ ملے اگلے سال، یہ سوچ کے تھوڑا سا دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ کہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات کو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازیں، اپنے کرم سے نوازیں، اور بس سمجھ نہیں آ رہی کیا بولوں میں، کچھ عجیب سی کیفیت جیسے ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ بس میں بھی آپ لوگ کے لیے دعائیں کروں گی، آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور بس یہی تھا۔ اب تھوڑا سا پڑھائی کر لیں گے، اپنی تسبیح وغیرہ کر لیں گے، جو نوافل یا جو بھی ہم وظیفہ کرنے چاہیں وہ کریں گے، اور بس پھر اب سحری کے لیے پھر کھانا جو ہے وہ لیٹ ہی بناؤں گی کیونکہ ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا کچھ پڑھ لوں، کچھ کر لوں، اور
بس یہی تھا، لیزا کو سونے کی کوشش کروں کہ سلاؤں اسے، لیکن وہ سو نہیں رہی ہے، ابھی تک جاگ رہی ہے۔ الینا سوئی ہوئی ہے، وہ اٹھی ہے، اس نے صرف افطاری کی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ سے سو گئی ہے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں، کسی کو ہم ایک دفعہ نصیحت کر سکتے ہیں، 2 دفعہ کر سکتے ہیں، بار بار نہیں کر سکتے، فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو 1 دفعہ کسی چیز سے روکو، 2 دفعہ روکو، 3 دفعہ رکھو، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو ہم نے بھی اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اتنا سمجھایا ہے کہ خالی روزہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے رہو اور عبادت نہ کرو، نماز نہ پڑھو یا سوئے رہو سارا دن، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی سوتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی میں نہیں سوتی ہوں، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا ایک چیز کی، مطلب کیا بولے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لائٹ بھی چلی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ اور لیزا کے اسکول سے ویڈیو نہیں آئی، اگر ویڈیو آتی تو میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرتی، لیکن ابھی تک نہیں آئی، کیونکہ وہ بھی میرے خیال میں ایڈٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ گروپ میں سینڈ کرتے ہیں۔ تو جب بھی لیزا کی ویڈیو آئے گی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ کو ایڈ کروں گی، دکھاؤں گی، اگر اس میں کوئی اچھی ایکٹیویٹیز ہوئیں، اچھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بٹ اگر اس میں لیزا نظر آئی زیادہ تو اور بس یہی ہے۔ اب لائٹ چلی گئی ہے، میں برتن ابھی دھو کے بیٹھی تھی افطاری کے، تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا ولاگ بھی اپنا بنا لیتی ہوں، کیونکہ صبح سے شاید میرا جو ہے آپ کو شکل میری نظر ہی نہیں آئی ہوگی، تو اس وجہ سے۔ اور نہانا تھا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کل جمعۃ المبارک ہے، تو سحری کے بعد ہی میں نہا لوں گی صبح، یعنی کہ میں جب سونے سے پہلے نہا کے پھر ہی سوؤں گی۔ تو بس یہی تھا، باقی یہ کہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اپنا تھوڑا سا کام کر لوں، تھوڑا سا پڑھ لوں، اس کے بعد میں آپ لوگ سے بات کرتی ہوں۔ جی فرینڈز، صبح کے 6 بج گئے ہیں اور میں نہا کے جو ہے ریڈی ہو گئی ہوں، اور آج جو ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے، آپ لوگ کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں صبح صبح اس لیے نہا لیا تھا کیونکہ دن میں جو ہے نا پھر سو جاتے ہیں ہم لوگ، ظہر ٹائم صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پھر اٹھتے ہی مجھے ہوتا ہے کہ نماز نہ قضا ہو جائے، میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، پھر نہانا نہیں ہوتا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے جمعے کو میں نہا کے نیا سوٹ پہن کے پھر نماز ادا کروں، تو اس وجہ سے میں نے صبح ٹائم سے ہی نہا لیا۔ باقی سب سو رہے ہیں، اور یہ جو ماما نے مجھے میری برتھ ڈے پہ دیا تھا ڈریس، میں نے آپ کو اس کو دکھایا تھا 2 پیس، اور کیپری میں نے جو ہے وہ لے لی تھی باہر سے، تو یہ وہ ہے، موبائل پہ کلر سیم پتہ نہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بٹ یہ اس طرح سے سلوایا تھا آج کل۔ یہ جو گلا مجھے یہ والا بہت اچھا لگتا ہے، سائڈ والی پٹی، اور بس یہی تھا۔ اب جو ہے میں تھوڑا سا اپنے بالوں کو بھی دیکھ لوں، بھی کنگھی بھی نہیں کی ہے، اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ جی فرینڈز، جمعے کی بہت مبارک ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ کہوں گی، کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، ہر طرف یہی گونج ہوگی آج، دل اداس ہے، کیونکہ رمضان تو آتا رہے گا، ہم ہوں گے یا نہیں یہ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کریں، اور ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب کریں، اگلے رمضان میں ہماری عبادت کرنا ہمیں نصیب کریں، ہم پہ کرم کریں اپنا، اور جو ملک کے حالات ہیں ان کو بھی بہتر کرے، باقی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اور کسی کے صدقے ہمارا بھی کریں۔ بس دل بہت اداس ہے کہ رمضان جا رہا ہے ایک تو، اور رونق جو رمضان کی ہے وہ جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بس دادی کی بھی مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ اب میری دادی کی ڈیتھ ہوئی تھی دسمبر میں، اور 1 سال اور کچھ مہینے ہو گئے ہیں ان کو، تو بس ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ رات کو نعتیں لگائی ہوئی تھی، ہم نعتیں سن رہے تھے، تو اس میں میری دادی کی پسند کی ایک نعت آئی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تھیں تو میں انہیں وہ نعت جو ڈیک پہ لگا کے دیتی تھی، وہ بہت شوق سے سنتی تھیں، اور ساتھ ساتھ روتی بھی تھیں۔ روتی اس لیے تھیں کہ اس نعت میں ایک لائن آتی تھی، نصیبہ کھول دے میرا نعت تھی، اور اس میں لائن تھی کہ منگو دعاواں رل کے بیٹھیے ماں پیو بہن بھائی، کچھ اس طرح کی لائن تھی۔ اور میری دادی اتنا روتی تھی کہ میرے ماں باپ بھی چلے گئے، میرے بہن بھائی بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ ان کو بس وہ ضعیف تھیں، اس ایج میں ان کو یہ چیز بہت جو ہے نا فیل ہوتی تھی کہ وہ اکیلی ہیں، ان کے تمام بہن بھائی بھی جو ہیں فوت ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اکیلی ہیں دنیا میں۔ لیکن میں انہیں بہت بولتی تھی کہ ہم ہیں نا، آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوتے پوتے، اب ہم آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہیں، لیکن بس وہ بڑھاپا چیز ہی ایسی ہے۔
تو بس ان کی بھی باتیں کافی آج یاد آتی رہی ہیں، ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ داد کو میں بہت کم ٹائم ہم نے گزارا، لیکن میری جب شادی لاہور میں ہوئی ہے اور دادی کے ساتھ میری یہاں پہ بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. میں نے ان کو لے کر آنا زبردستی کہ آئے ہم میرے پاس رہیں، انہوں نے آنا، اکٹھے ہم نے باتیں کرنی. دادی نے مجھے پرانی باتیں بتانی، دادا ابو کی بھی اور باقی سب کی بھی. اور وہ جب بھی آتی تھی نا، انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ باتیں پہلے نہیں بتائیں، وہ ہر بار مجھے وہی باتیں بتاتی تھیں اور میں ہر بار ایسے سنتی تھی کہ جیسے واقعی وہ پہلی بار مجھے بتا رہی ہوں. وہ اتنے میں ہی مطلب بہت خوش ہو جاتی تھی ان سے باتیں کرنی، پرانی باتیں ان سے پوچھنی، ان سے سننی. تو بس اور اچانک ہی بس وہ چلی گئی. اتنی میری ان سے اٹیچمنٹ ہو گئی تھی نا اینڈ میں آ کے، تو بہت زیادہ کہ ایک جو کمی تھی نا وہ کچھ ٹائم کے اندر اندر پوری ہو گئی. بہت پیار ان سے ملا اور مجھے بھی ان سے بہت پیار تھا اور مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسے چلی جائیں گی. اور میں تب وہاڑی شفٹ ہو گئی تھی، وہاڑی میں تھی. تو دادی بھی وہاڑی آئی ہیں اور ان کی ڈیتھ سے ایک ہفتہ پہلے ہی مجھے ملی ہیں اور اتنا مطلب پیار سے ملی ہیں. اور میں تب لاہور میں انہوں نے بولا کہ میں لاہور دوبارہ شفٹ ہو جانا ہے، یہاں پہ میرا دل نہیں لگ رہا، تو میں جب بھی شفٹ ہوں گی نا آپ میرے پاس آنا، میرے پاس رہنا. تو وہ بہت خوش ہوئیں گی اس بات سے. اور تب بھی مجھے فون آ گیا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے نا ایک ہفتے کے اندر اندر کافی خراب ہو گئی تھی. ان کو جو ہے برین ٹیومر تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا. اس کے علاوہ انہیں فالج ہو گیا اور اینڈ میں وہ کومے میں چلی گئی ہیں اور 24 گھنٹے وہ کومے میں رہیں. اور جب مجھے کال آئی ہے تو میں جلدی سے بھاگی ہوں، میں اور علینا ہم دونوں لاہور آئے. اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر جب وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھوں میں چلی گئی. سمجھ نہیں آتی، مطلب کبھی کسی کو ایسا نہیں میں نے دیکھا تھا جیسے ان کی جان نکلی ہے. ابھی بھی سوچتی ہوں نا اس منظر کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے کہ کس طرح سے وہ چلی گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. ہاتھ کانپ رہے ہیں میرے ابھی بھی سوچ کے کہ بس جانا ہے ہم سب نے ہے. جب یہ چیز سوچتے ہیں تو یاد آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ ہماری زندگی کا نظام ہے. یہاں پہ آ کے ہم بے بس ہیں، ہم اپنے پیاروں کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ چلے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نظام ہے قدرت کا. ہم صرف یاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے ہم. اور ہم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، کیونکہ اصل جگہ تو وہی ہے جہاں ہم لوگ نے جانا ہے، آخرت ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ بس دل اسی وجہ سے ان باتوں سے بہت اداس ہے آج، پتہ نہیں کیوں. جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت زیادہ دل دکھتا ہے، دل اداس ہو جاتا ہے میرا. اور بس جانا ہے، میں نے کافی عرصہ ہو گیا ان کی قبر پہ بھی نہیں گئی ہوں اور عید پہ میں نے جانا ہے، ان کی قبر پہ ضرور جانا ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان زیادہ نہیں جاتی ہیں، تو لیکن یہ کہ جب بہت اداس ہو جاتی تو دل کرتا ہے. پھر میں چاچو کو کہتی ہوں مجھے لے جائیں، میں چاچو گھر جب بھی جاؤں گی پھر انہیں کہوں گی کہ مجھے لے جائیں، ان کے ساتھ میں قبرستان چلی جاتی ہوں. ادھر بھی جا کے دل بہت سمجھ نہیں آتی کیا کریں، صرف دعا پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. پر یہ کہ ابھی ابھی بس ان کا پیار ملنا شروع ہوا تھا اور وہ اتنی جلدی چلی گئیں، بس اس چیز کا تھوڑا دکھ ہے. ابھی تو ان کا پیار ملا مجھے، ان کے ساتھ میری اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں ان سے بہت پیار کرتی تھی. اور پھر ایک دم ہی بس اب اس طرح کی ان کی جو پسند ہے ناپسند ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ یاد آتی ہیں اور وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں انسان کی. تو بس یہی تھا. باقی یہ ہے کہ آج جمعہ المبارک ہے، آخری جمعہ ہے. میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے، میری بیٹی کو، میرے شوہر کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے میری بیٹی کے نصیب اچھے کریں اور میرے خامند کو زندگی اور تندرستی دیں اور انہیں ہمارے سر پہ سلامت رکھیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے قابل بنائیں، مجھے اتنی توفیق دیں کہ میں نمازیں پڑھوں، قرآن پڑھوں، عبادت کروں. میرے لیے سب سے اچھی دعا یہی ہے کہ بس میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤں، میرا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اب میں چلتی ہوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا
اور کل میں آپ کو ملوں گی نئے ولاگ میں. جو سبسکرائبرز ہیں پلیز وہ جو ہے لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں, اور جو نیو لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر لیں چینل کو. اللہ حافظ.